اس کا جوہر استعمال ہوتا ہے اور ساری دنیا کا طب کا جو میتھڈ آف شفا ہے وہ سب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پارکنسن ڈیزیز میں اور مسکولر ڈسٹرافی میں اس کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کھانے سے فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا ہے اس کو دنیا میں، اصل راز تو رہ گیا کہ حکیم صاحب نے خود بنا کے دیا تو بڑا فائدہ ہوا، وہی چیز بازار سے لے کے کھائی تو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کونج کے بارے میں کتابوں میں تو کونچ لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر ویسے حقیقی نام تو کونج ہے۔ کونچ کہتے ہیں پاکستان میں، اور اکثر ممالک میں کونچ کہتے ہیں۔ اس کے جو بیج ہے، اس کا جو تخم ہے، تخم کونج جس کو کہتے ہیں، ایک تو وہ طاقت کی، سمجھ میں آ رہی نا کون سی طاقت جی، تو اس گروپ کی تمام دواؤں میں اس کو ملایا جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ حتمی ہے، ٹھیک ہے کہ یہ طاقت کی دوا ہے اور یہ مسکولر ہے، عضلاتی ہے، عضلاتی مقوی ہے، عضلاتی 2 کا مقوی ہے، عضلاتی 2 کا مقوی ہے، عضلاتی 3 سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عضلاتی 2 کے مقوی میں جہاں یہ طاقت دیتا ہے، وہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو طاقت کے خواہاں ہیں، اگر طاقت کی ضرورت ہے تو طاقت بنانی ہے، آپ کو طاقت کی ضرورت نہیں ہے تو طاقت والی چیز کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کوئی بھی یاد رکھیے گا کہ طاقت والی چیز کھائیں گے تو اس کے بعد چلنا ضرور ہے، واک کرنی ہے آپ نے، جب وہ آخری دانہ اس کا اندر اتار لیں تو چلنا ہے آپ نے، اور کبھی بھی طاقت والی چیز کھا کے ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک نہیں پینی، وہ گلے پڑ جائے گا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاقت کے اعتبار سے جہاں یہ مسکولر عضلاتی طاقت دیتا ہے، تو جو چیز بھی عضلاتی مقوی ہے، میں نے عضلاتی محرک نہیں کہا، عضلاتی مقوی کہا ہے، تو اگر عضلاتی مقوی ہے تو وہ اعصاب کو بھی طاقت ہی محسوس ہوتی ہے۔ عضلاتی محرک ہوگا تو اعصاب میں تحلیل دے دے گا نا، مگر جب عضلاتی مقوی ہے تو اعصاب کو بھی طاقت ہی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ غدود کو بھی طاقت ہی محسوس ہوگی۔ مقوی پورا سرکل نہیں چلاتا، محرکات پورے سرکل چلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بے شمار کیسز ایسے ہیں دنیا میں مسکولر ڈسٹرافی کے، جی وہ کہتے ہیں جناب، ہماری ڈاکٹر ڈم ڈیگا صاحب نے فرمایا مسکولر ڈسٹرافی کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ انہیں کو کھلا دینا، 5 دانے پکڑ کے پیس کے نا، کوٹ کے ان کو کھلا دینا، ان کی اپنی ڈسٹرافی ختم ہو جائے گی۔ کر کے دیکھ لو، کیا ہے، عام چیز ہے نا، عام چیز ہے، کوئی عجوبہ نہیں ہے یا مخصوص نہیں ہے کہ آپ میرے سے خریدیں، ہر پنساری سے ملتی ہے، بآسانی ہے، ٹھیک ہے، اس کا سہل الحصول ہے، آسانی سے آپ حاصل اس کو کر پاتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ تو جہاں یہ اعصاب میں اور عضلات میں طاقت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پہ اس کو معشور و مروجہ کا جو لفظ ہے مسکولر ڈسٹرافی، اس میں بھی اس کا بہترین یوز ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیشن ہے، جہاں بھی سوجن ہے، گرمی ہے، حدت، خائے مخا میں کچھ پکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، نہ قورمہ نہ بریانی، خائے مخا کی جلن پک ہو رہی ہے باڈی میں، تو ایسی صورت میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے۔ کیوں کہ عضلاتی مقوی ہے تو ڈیفینیٹلی کولنگ مائنڈ تو دے گی نا، اس کا ٹمپریچر کولنگ تو ہوگا۔ اسی طرح بلڈ شوگر والوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اسی طرح وہ لوگ جن کو سنگرانی کا مرض ہے ان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ عضلاتی مقوی ہے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہاں کا فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح پارکنسن ڈیزیز میں سرچ کر لیجئے گا چاہیں تو، پارکنسن ڈیزیز میں جب باڈی دماغ جو ہے وائبریٹ پر آ جاتا ہے، پارکنسن ڈیزیز میں کچھ شکلیں ہیں، مگر لیول آف کیمیکل اس کا ایک ہی ہے، یا تو سر ہل رہا ہے یوں جیسے جی بیگم خائے مخا میں وظیفہ پڑھی جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے جناب علی دایاں ہاتھ ہل رہا ہے، اسی طریقے سے بایاں ہاتھ ہل رہا ہے، یا سر اور دایاں ہاتھ ہل رہا ہے، یا سر اور بایاں ہاتھ ہل رہا ہے، یعنی کہ وائبریشن آ رہی ہے آپ کو نا۔ اسی طرح آپ نے چائے پکڑا دی تو لیتے لیتے انہوں نے کپ ہاتھ میں رکھ لیا، پرچ نیچے گرا دی، اور جب پرچ اٹھانے اٹھے تو جناب علی وہ کپ اپنے اوپر گرا دیا، پھر بولے ہوئی ایکی ہویا۔ تو یہ سارے کام کب ہوئے؟ پارکنسنس کی کیفیت میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ پارکنسن باڈی وائبریشن کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلے چونکہ دماغ سے ہوتا ہے لہذا سب سے پہلے یہ سر میں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامات میں بھی اس کا جوہر استعمال ہوتا ہے، اور ساری دنیا کا طب کا جو میتھڈ آف شفا ہے وہ سب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پارکنسن ڈیزیز میں اور مسکولر ڈسٹرافی میں اس کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کا؟ تخم کونج کہہ لیجئے، اگر انگریزی میں پروناؤنس کریں گے تو کونج ہے، ویسے اس کو کونج بھی کہتے ہیں، کونچ بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ معاملات میں بندے کو سختی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی یونٹ میں، تو وہاں بھی اس کا ایک اچھا کیریکٹر پرفارم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات طاقت کی اور فائدے کی، اور جو بہت بڑا ایک دیو ہے، کل ملاکھڑا کیا ہوا تھا آپ نے کہ جناب علی اس میں مسکولر ڈسٹرافی کا کوئی علاج نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ بھائی علاج ہے بھی اور 2% کا بھی ہے علاج۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ تھوڑا سا محنت کر لیں، تھوڑا سا سرچ کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نہ دیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا منہ اللہ سے موڑے بیٹھے ہیں، ہم تو پریشان ہو رہے ہیں
تبھی اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کی بھیڑوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی بھیڑوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نہیں تو بھیڑیے تمہیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے ٹکا بوٹی کر کے، ٹھیک ہے، مسالہ لگا کے، ٹومیٹو کیچپ ڈال کے۔ تو بہتر ہے کہ اس رب کی طرف آ جاؤ تاکہ لٹنے پٹنے سے بچ جاؤ۔ جس چیز کو کہا گیا لا علاج ہے بھائی، پتہ چلا اس کا علاج ہے، اچھا، اور تھوڑی سی اس میں احتیاط کرنی، کیونکہ مقوی چیزوں میں احتیاط کرنی پڑ جاتی ہے کہ ابھی کسی کو حالت حمل میں ہے تو وہ نہ لے، کانسٹیپیشن ہے تو نہ لے، دل بند ہوتا ہے، بوجھ آتا ہے، بھاری پن آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہ لے، دل کا کوئی اس نے علاج کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹینڈ ڈالے ہوئے ہیں، کچھ کیا ہوا ہے تو وہ نہ لے۔ یعنی کہ بذات خود کہیں بلاکیج لیول کا کیس آپ کو محسوس ہوتا ہے یا ہے تو وہ بندہ اس کو نہ لے۔ لوزنگ اور اخراجی کیفیت کا کوئی بھی سیکٹر ایکٹیو ہے تو اس میں اس کو فائدہ ہوگا، کلیئر، بلاکیج میں نہ لو، لوزنگ میں اخراج میں لے لو، تو ہے قیمتی چیز، اچھی چیز ہے۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ کھانے سے فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا ہے اس کو دنیا میں، ہاں اصل راز تو رہ گیا کہ حکیم صاحب نے خود بنا کے دیا تو بڑا فائدہ ہوا، وہی چیز بازار سے لے کے کھائی تو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ اس مسئلے کو آپ حل کریں۔ تخم کون، جتنے بھی گرو ہیں، گیانی ہیں، سنت ہیں، مہاراج ہیں، اور وہ سب اس رات کو وید گیانی ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں، تو آپ بھی جان لیجئے۔ اس کو پیسنے سے پہلے، گرائنڈ کرنے سے پہلے ہلکا سا بھوننا ہے جناب جی، اسٹیل کے برتن میں، لوہے میں نہیں، الومنیم میں نہیں، الومنیم ایک کیمسٹری ہے، ریئیکٹ کرے گا۔ اسٹیل کے برتن میں اس کو ہلکا سا بھوننا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جائے پھر پیسنا ہے۔ بھائی صاحب کونچ بھی کام کرتا ہے اور مسکولر ڈسٹرافی بھی ختم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آزمائیے، پھر دھندے پہ آ جائیں، شاباش۔ دوسروں کا بھی بھلا کریں، اپنا بھی بھلا کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔